جب اگلا سوال ہے، کیا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی میں کوئی حج کیا تھا؟ ہاں جی، حج کیا. کیوں نہیں کیا؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کیا ہے. صحیح مسلم میں جو بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، آپ کو پتا ہے کہ حجۃ الوداع کی سب سے ڈیٹیل حدیث کس نے روایت کی ہے؟ امام باقر نے اور امام جعفر الصادق نے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2950. اس حدیث کے اوپر عنوان ہی ہے نبی علیہ السلام کے حج کا بیان. مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں وہ حدیث مل جائے گی. مشکات میں ذرا مختصر ہے، مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے، اور وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں. مسلم شریف کے الفاظ ہیں 2950. تو امام جعفر الصادق روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد محمد بن علی بن حسین. محمد بن علی بن حسین کون ہے؟ امام باقر. علی بن حسین امام زین العابدین. کہتے ہیں میرے والد محمد ابن علی بن حسین جابر بن عبداللہ کو ملنے کے لیے جائے، اور روایت کون کر رہے ہیں؟ امام جعفر. تو جابر بن عبداللہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا. امام باقر کہتے ہیں تو انہوں نے یہ گریبان کے بٹن کھولے، اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا پیار سے. یعنی عرب کا یہ کلچر تھا کہ تو میرے نبی کا بچہ ہے، اور کہا بیٹا تو جو بھی پوچھے گا میں تجھے بتاؤں گا. تو ان کا مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ نے حج کیا ہے، آپ کا حج کیسا تھا؟ سر اس بندے نے جو یاداشت رکھی ہوئی ہے، این جناب فلم شروع ہو جاتی ہے کہ تو لے کے کتنے تک کیا ہوا پوری وہ ڈیٹیل بیان کرتے ہیں حج کی. اس حدیث میں وہ پھر بتاتے ہیں کہ سیدنا علی کو نبی علیہ السلام نے یمن بھیجا اونٹوں کے لیے. آپ نے 63 اونٹ قربان کیے اپنے اس حج پہ. ٹھیک ہے جی. اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ منگوائے تھے، 63 اپنے مبارک ہاتھوں سے کیے اور باقی حضرت علی سے کروائے. تو اس کے بعد پھر حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا جائے اور ایک کمبائنڈ دیگ بنائی جائے. 100 اونٹوں میں سے ایک ٹکڑا لے. اور پھر اینڈ پہ حضرت علی اور حضرت نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا. یہ یعنی حضرت علی کی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو قرب تھا. اس حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت علی یمن سے وہ اونٹ لے کے آئے نا، تو حضرت علی یہ خود بیان کر رہے ہیں جابر بن عبداللہ کو. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب حضرت علی کوفے میں آئے عراق میں خلیفۃ المسلمین بن کے، تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ خود بات بتائی تھی. اسی حدیث میں آتا ہے کہ میں جب یمن سے اونٹ لے کے آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو تھی فاطمہ، اس نے احرام کھولا ہوا ہے اور اس نے جو ہے وہ پورے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نارمل کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر کہ بھی ہم تو حج کے لیے آئے تھے، تو نے پہلے ان کو تو پتہ نہیں تھا، حکم آ گیا کہ حج تمتع کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو قربانی کا جانور ساتھ نہیں لے کے آیا میں تو لے آئے ہوں، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا میں بھی نہ لاتا، میں بھی حج تمتع کرتا. یعنی آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور پھر حج کے لیے دوبارہ سے احرام باندھیں 8 ہجری کو. تو حضرت فاطمہ نے بھی پھر کھول دیا. اب حضرت علی احرام کی حالت میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو میرے باپ نے حکم دیا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں میں سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے پوچھا کہ یہ دیکھے فاطمہ نے تو احرام ہی کھول دیا ہے، حضور نے تو نہیں کھولا ہوا تھا، آپ حج قران کے ساتھ تھے. تو حضور نے فرمایا میں نے حکم دیا ہے. تو ان کا یرسلہ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا علی تو نے کیا نیت کی تھی؟ سر علی کی کیا نیت ہوگی؟ کہا کہ میں نے نیت کرتے ہوئے کہا تھا میری وہی نیت ہے جو نبی علیہ السلام نے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے کرائٹیریا. تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر تو نے یہ نیت کی ہے تو پھر میں تو اس وقت تک احرام نہیں کھولوں گا جب تک کہ جانور قربان نہ ہو جائے، کیونکہ مجھے مجبوراً اب قران کرنا پڑے گا. تو پھر حضرت علی نے بھی حج قران کیا. تو اس میں حضرت فاطمہ ساتھ تھی. حضرت فاطمہ نے حج تمتع کیا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے. صحیح مسلم میں ہے 2950. اسی میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں جب خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع پہ تو یہ فرمایا تھا میں تم میں اپنے بعد وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. حاکم میں جو روایت ہے 318 نمبر کتاب العلم میں، اس میں کتاب اللہ اور سنت ہے. بل کتاب اللہ بھی کافی ہے، اس لیے کہ سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے، کیونکہ کتاب اللہ نے کہا ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. باقی غدیر خم پہ ہے قرآن اور اہل بیت، وہ اس کے بھی بعد والا خطبہ ہے جو مسلم شریف میں 6225 سے 6228 تک 4 احادیث ہے
زید ابن ارقم سے. تو آپ نے سوال تو اس سوال کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہاں حضرت فاطمہ نے کیا ہوا ہے, لیکن سر ہم تو پھر مزہ لیتے ہیں نا احادیث کا, اس زمانے میں پہنچ کے اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو اس طرح کا حج تھا, ٹھیک ہو گیا. تو وہ جو لمبی حدیث حج والی ہے اس میں حضرت فاطمہ کا بھی ذکر ہے, سلام اللہ علیہا.